انتقال کے بعد تو 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ماں دینوں کا، اور حضور کی زیارت ہوگی. اس میں یہ بات کہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی؟ نہیں، یہ سوالات جو ہیں یہ تو قبر کے، جی جی، قبر کے جو یہ 3 بلکہ 4 سوال ہیں. اچھا. چوتھا سوال یہ ہوگا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھائی نکیرین آئیں گے اور اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ جا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا وہ قبر میں. پھر اس سے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی. پوچھا جائے گا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہاں تعارف نہیں کرائیں گے وہ، بلکہ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اگر تو وہ مومن ہوگا تو وہ 3 سوالوں کے جواب خوشی خوشی دے دے گا. پھر اس کے جو ہیں وہ فرشتے اس کو یہ کہہ کے چلے جائیں گے بھائی ٹھیک ہے، اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اس کو کہیں گے ٹھیک ہے تم دلہن یا دولہے کی طرح سو جاؤ، نم کا نومتی العروس. اور اس کو ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آتی رہیں گی. قبر کا معاملہ یہاں تک ہے. اب اس کے روح کا کیا کریں گے؟ اب اس کی روح جائے گی عرش کے نیچے، وہاں پر رب سے ہم کلام ہوگی اور رب سے بات چیت ہوگی. پھر وہاں سے رب سے بات چیت ہونے کے بعد، ہم کلام ہونے کے بعد، پھر اس کو اس کے مقام پر شفٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اس کے مقام کے مطابق پہلے آسمان پر یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ، یا اگر شہید ہے تو جنت کے پرندوں کے سینے میں یا پوٹے میں ان کو رکھا جائے گا تاکہ وہ جنت کی سیر بھی کرتے رہیں اور کھانا وانا بھی جنت کا کھاتے رہیں. شہداء کی ارواح جنت کے پرندوں میں ہوتی ہے. اسی طرح اعلیٰ علیین ایک مقام ہے عرش کے نیچے، یہاں رب تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں. وہاں بزرگوں کی، بڑے بڑے اکابر لوگوں کی وہاں پر ارواح رکھی جاتی ہیں. تو وہاں اس کا قیام ہو سکتا ہے. اگر بہت ہی کم اس کا معاملہ ہے تو زمزم شریف میں ہوگا، اس کی روح کو زمزم شریف میں رکھا جائے گا. کیونکہ زمزم شریف بھی یعنی سمجھ لے کہ ایک نورانی چشمہ ہے، وہاں سے وہ سیراب ہو، اس کے نور سے سیراب ہوں گے. تو رب سے ملاقات ہے مرنے کے فوراً بعد ہے، بات چیت ہے رب سے فوراً بعد ہے. جنت میں تو وہ دیدار ہے نا، وہ تو جسم کے ساتھ ہوگا. لیکن روح کا معاملہ یہ کہ روح کو مرنے کے بعد رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. مطلب پورا عالم کھل جائے گا نا اس پر، فرشتوں کو دیکھ لے گا. پھر تو سب کچھ امتحان ختم ہوا تو ساری پابندیاں ہٹ گئیں. بھائی جب ہم کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو ہم سے موبائل بھی لے لیتے ہیں، اب کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے باہر. پھر کمرہ امتحان سے ایک مخصوص وقت سے پہلے ہم باہر نہیں جا سکتے، نہ کوئی ہم سے آ کے مل سکتا ہے. ہم ماں باپ بھائی بہن دوست رشتہ دار حتیٰ کہ استاد بھی منع ہوتا ہے بھائی تم اپنی سمجھ سے یہ کام کرو. تو کمرہ امتحان کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں.